جی مفتی صاحب شروع کر دیں. کہاں ہے بچی عبارت پڑھے گی کیا؟ اچھا ارے یار آگے کو کر دیتا اسے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعن معاوية بن عن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة والبيهقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وعن بهز بن الحكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام ولا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. عزیزان گرامی قدر، آپ حضرات کے سامنے یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے مشکات شریف. اس کا اصل نام تو مشکات المصابیح ہے، لیکن عوام الناس کے درمیان اور خواص میں بھی یہ مشکات شریف کے نام سے مشہور ہے. جب تک ہندوستان میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، سیاہ ستہ یہ کتابیں نہیں تھی، اس سے پہلے مشکات شریف ہی پر مولویت اور عالمیت کا اختتام ہوا کرتا تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ جب سفر حج پر تشریف لے گئے، اس کے بعد ہندوستان کے اندر سیاہ ستہ کے پڑھنے کا معمول اور عمل جاری ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایات کا یہ ذخیرہ اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑی مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت یہی ہے کہ یہ اپنی تالیف اور تصنیف کے زمانے سے آج تک امت کے درمیان رائج ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جب تک اس کتاب کو نہ پڑھا جائے کوئی عالم نہیں بن سکتا، کوئی مفتی نہیں بن سکتا، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی فقیہ کامل، کوئی قاضی.
جب تک اس کتاب کو کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر زانوے تلمس طے کر کے اس کتاب کا درس اور سبق نہ پڑھے، اس وقت تک کوئی مولوی نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی محدث اس وقت تک محدث نہیں، کوئی فقیہ اس وقت تک فقیہ، اور کوئی محقق و مدقق اس وقت تک محقق و مدقق نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب کی آخری 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت جس کے راوی حضرت معاویہ ابن قرہ مشہور تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے والد سے، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے والد یعنی حضرت معاویہ ابن قرہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے یہ روایت سنی ہے۔ اس روایت کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جب شام جو دنیا کا بڑا دینی زرخیز علاقہ ہے، جہاں انبیاء کرام بڑی تعداد میں مبعوث ہوئے، جو انبیاء کرام کی سرزمین ہے، لیکن اے لوگو، جب شام کے لوگوں میں فساد عام ہو جائے، جب شام کے لوگوں میں شر و خباثت بالکل رائج ہو جائے، تو اس وقت پھر تمہارے درمیان خیر کا وجود ختم ہو جائے گا، پھر کہیں خیر کی کوئی امید باقی نہ رہے گی۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک گروپ ہر وقت تک صبح قیامت اور عن قریب جب تک قیامت کا وجود ہوگا، اس وقت تک ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ منصور اور فائز، کامیاب، بامراد اور بامقصد رہے گی۔ دنیا کے اندر رسوا کرنے والے، ذلیل کرنے والے اس جماعت کو کبھی رسوا اور ذلیل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی ابن مدینی جو امام بخاری علیہ الرحمہ کے استاد محترم ہوا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس جماعت سے مراد ارباب حدیث ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کا مشغلہ، جن کا پڑھنا پڑھانا، جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث کی خدمت اور حدیث کا پڑھنا اور حدیث کا شغف اور مشغلہ ہے۔ اس سے مراد وہ جماعت ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا درجہ حسن صحیح کا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے خطا اور نسیان یعنی غلطی جو جان بوجھ کر نہ ہو اور نسیان یعنی بھول کو معاف فرما دیا ہے۔ خطا غلطی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کام تو صحیح کرنا چاہ رہا تھا لیکن ہو گیا غلط، جیسے کسی آدمی نے شکار دیکھا اور اس شکار پر اس نے تیر لگایا یا اس نے بندوق کے ذریعے سے اس شکار کو اپنا نشانہ بنانا چاہا، لیکن اتفاق کی بات کے بیچ میں اچانک سے کوئی آدمی حائل ہو گیا اور آڑے آ گیا، اب وہ تیر یا بندوق کی وہ گولی اس آدمی کو لگ گئی تو یہ آدمی خاطی ہے، یعنی یہ اس آدمی کو مارنا نہیں چاہتا تھا، اتفاق سے اس آدمی کو لگ گئی، اسے غلطی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی ایسا عمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو معاف کر رکھا ہے۔ نسیان کا مطلب یہ ہے بھول، جیسے کسی آدمی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ پانی پینے کے لیے چل دیا، اس نے پانی پی لیا، اس کے ذہن میں یہ بات رہی ہی نہیں کہ میں روزے سے ہوں، اور اس نے اس بیچ اور اس درمیان پانی پی لیا، اسے نسیان یعنی بھول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بھی معاف ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، وہ گناہ جو انسان کو زبردستی مجبور بنا کر کے کرایا گیا ہو، انسان چاہتا نہیں تھا لیکن کچھ لوگ چڑھ آئے آدھم کے اور اس نے وہ گناہ کر لیا، اگر اس ایسی مجبوری میں کوئی گناہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تیسری روایت حضرت باز ابن حکیم جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے والد حضرت حکیم سے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت اپنے والد یعنی حضرت باز کے دادا سے نقل کی ہے، روایت کی ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ کے نبی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تم نے 70 جماعتوں کو مکمل کیا ہے، یعنی تم سے پہلے بہت ساری امتیں، بہت سارے گروہ انبیاء کرام کے ماننے والے گزر چکے ہیں، جیسے یہ نبی یعنی محمد عربی آخری نبی ہے، ایسے ہی یہ امت بھی آخری امت ہے۔ محمد کے بعد کوئی نبی اور پیغمبر نہیں، اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، یہ آخری امت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے زیادہ باعزت اور باعظمت تم امت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان تینوں روایات کا یہ خلاصہ ہے، اور اس کا یہ پیغام ہے کہ امت کو اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے جوڑنا چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں امت کے درمیان باقی ہیں، موجود ہیں، اس وقت تک یہ امت فوز و فلاح سے ہمکنار ہے، اس وقت تک یہ امت کامیاب ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت، دنیا کی کوئی شہنشاہیت، دنیا کے اسباب و عوامل ایک مرد مؤمن کو اس کے مقصد، اس کے منشا، اس کے مشن اور اس کے نسب العین سے ہرگز نہیں ہٹا سکتے۔ شرط یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، ایک ہاتھ میں پیغام خدا ہو، دوسرے ہاتھ میں پیغام مصطفیٰ ہو۔ پھر یہ مشن لے کر ایک دیوانہ محمد، ایک مستانہ احمد جب کائنات کے چپے چپے پر نکلے گا تو پھر کامیابی ہی کامیابی اس کا استقبال کرے گی۔ حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ طالبات کے لیے یہ بات عرض خدمت ہے کہ اس کتاب کے جو اصل کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کے مصنف ہیں محی السنہ حضرت علامہ بغوی علیہ الرحمہ، اور یہ جو کتاب مشکات شریف ہے جو اس شکل میں ہمارے درمیان ہے، اس کے مصنف ہیں حضرت علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ۔ پہلے یہ کتاب صرف روایت کے متن کے ساتھ تھی، اس میں سند کا کوئی ذکر نہیں تھا اور اس میں حوالہ جات کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ صاحب مشکات نے دو کام مزید یہ کیے کہ اس میں راوی کا نام بھی درج فرمایا اور بعد میں حوالے کا اندراج بھی فرمایا اور تیسری فصل کا بھی اس میں اضافہ فرمایا، اور بخاری مسلم ان ساری چیزوں کی تحقیق کے ساتھ، تذکیر کے ساتھ، اظہار کے ساتھ حضرت علامہ خطیب تبریزی علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ جو لوگ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں وہ اللہ کی نظروں میں کتنے مقبول ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ جو بڑے مشہور مصنف، محدث اور محقق گزرے ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ بڑے مشہور پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے صوفی اور ولی کامل ہیں۔ وہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کے گھر پر پہنچے، دستک دی، کھنڈی کھٹکھٹائی، وہاں سے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نکل کر کے آئے، معلوم کیا کہ حضرت سہل آپ نے زحمت کیوں اٹھائی؟ اگر آپ کہتے اور آپ حکم فرماتے تو میں خود حاضر ہو جاتا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں، اس لیے میرا آنا زیادہ مناسب ہے اور ضروری ہے۔ بہرحال امام حضرت سہل ابن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ نے کہا کہ میں ایک کام کے لیے آیا ہوں، اور وہ کام یہ ہے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب تک آپ میری بات نہیں مانیں گے میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ نے ان کی یہ درخواست اور فرمائش منظور کی۔ اس کے بعد حضرت امام ابو داؤد علیہ الرحمہ سے حضرت سہل ابن عبداللہ تستری علیہ الرحمہ نے کہا کہ ابو داؤد آپ اپنی زبان مبارک نکالو، اور جس زبان سے آپ حدیث پڑھاتے ہو، جس زبان سے آپ حدیثوں کا تکرار کرتے ہو، جس زبان سے آپ امت کو حدیثیں سناتے ہو، جس زبان سے آپ دعوت اللہ دیتے ہو، جس زبان کا ہر وقت کا ترانہ حدیث نبویہ علیہ السلام ہے، احادیث نبویہ ہے، میرے پیغمبر کی حدیث جس زبان کا ہر وقت کا ترانہ ہے، اے ابو داؤد میں اس زبان کو چومنا چاہتا ہوں اور اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بڑے مقبول ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان طالبات کو امت کے حق میں مفید اور نافع بنائے، اللہ پاک انہیں عائشہ اور خدیجہ کا کردار عطا فرمائے۔
فاطمہ جیسی پاکیزگی اور عفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خاص طور سے برادر مکرم مخدوم گرامی قدر جناب حضرت اقدس مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک حضرت کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، مزید محنت، لگن، دلچسپی، شوق، تڑپ طلب کے ساتھ آپ حضرات کی انہیں خدمت کا موقع دے، اللہ پاک انہیں قبول فرمائے اور آپ حضرات کو بھی ان سے کما حقہ محبت اور انسیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھے بھائی، ماشاءاللہ۔